السلام علیکم، ہمارے چینل کہانی افسانہ پر خوش آمدید۔ مجھے وہ شخص ہر حال میں چاہیے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ جب میں اس کا تصور کسی اور عورت کے ساتھ کرتی ہوں تو میرا دل دکھتا ہے۔ میں اپنی دوست کے سامنے بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور اپنی بے بسی کا اظہار کر رہی تھی۔ میں اپنے خالہ کے بیٹے سے بہت محبت کرتی تھی، اور میری یہ محبت ابھی کی نہیں تھی، بلکہ بچپن سے ہی مجھے وہ بہت زیادہ پسند تھا۔ اور پھر جب میں میٹرک میں گئی تو میری یہ پسند میری محبت میں تبدیل ہو گئی۔ اب ہمیں ہر حال میں اسے حاصل کرنا ہی چاہتی تھی، لیکن اس کے رویے سے بالکل بھی نہیں لگتا تھا جیسے وہ مجھ میں ذرا بھی دلچسپی لیتا ہو۔ وہ مجھے اپنی بہن سمجھتا تھا اور ہمیشہ میرے ساتھ بہنوں والا ہی سلوک کرتا تھا۔ آج بھی وہ بھائیوں کی طرح میرے سر پر ہاتھ رکھ کر گیا تھا، اور یہی چیز مجھے بہت زیادہ رلا رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اس کے دل میں بھی ویسے ہی جذبات پیدا ہو جائیں جیسے میرے دل میں ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں یہ سب کچھ کیسے کروں گی۔ اور اس سلسلے میں ابھی میں اپنی دوست کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور اس سے مشورہ لے رہی تھی، لیکن مجھے مشورہ دینے کے بجائے مجھے ایک ہی بات کہے جا رہی تھی کہ تمہارے لیے ٹھیک یہی ہے کہ ارسلان کو بھول جاؤ، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ کبھی بھی وہ تم سے شادی کے لیے رضامند ہوگا۔ مجھے تو یہ لگتا ہے جیسے وہ کسی اور کو ہی پسند کرتا ہے۔ اپنی دوست کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اسے کہنے لگی کہ مہربانی کر کے میری تکلیف میں مزید اضافہ مت کرو۔ اگر تم مجھے دو بول تسلی کے نہیں سنا سکتی تو مجھے تکلیف بھی نہ دو۔ تم نہیں جانتی کہ یہ بات میرے لیے کتنی تکلیف دہ ہے۔ میری دوست جلدی سے شرمندہ ہو گئی اور کہنے لگی، میرا مقصد تمہیں کسی بھی قسم کی اذیت پہنچانا نہیں ہے۔ میں تو صرف تمہیں یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ تم جتنا جلدی ہو جائے سچ کو قبول کر لو، یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اور ویسے بھی تمہیں کیا ضرورت ہے اس کے پیچھے خوار ہونے کی؟ تمہارے لیے اتنے اچھے رشتے آ رہے ہیں۔ ابھی کل ہی تمہاری امی مجھے بتا رہی تھی کہ تمہارے لیے ایک ڈاکٹر کا رشتہ آیا ہے۔ اب کی بار میں نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ مہربانی کر کے میرے سامنے باقی رشتوں کے نام مت گنو، میرے لیے ان کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے۔ مجھے صرف اس دن خوشی ملے گی جس دن ارسلان میرے گھر میں بارات لے کر آئے گا۔ یہ کہہ کر میں دوبارہ سے اس کے ساتھ شادی کے خواب دیکھنے لگی۔ میری دوست نے پریشانی سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں تمہیں اس کی محبت سے کیسے نکالوں۔ تمہارے حالات دیکھ کر تو مجھے لگ رہا ہے کہ تم اسے پانے کے لیے کسی بھی حد سے گزر جاؤ گے۔ اب کہ میں نے اپنی دوست کو کہا کہ میں واقعی کسی بھی حد سے گزر سکتی ہوں، یعنی صرف اور صرف اسے حاصل کرنا ہے اور اسے اپنا بنانا ہے۔ تم نہیں جانتی کہ میرے دل میں کتنی آگ جل رہی ہے، اور یہ آگ اس وقت تک نہیں بجھ سکتی جب تک وہ میرے پہلو میں موجود نہ ہو۔ میری بات سن کر وہ اچانک بولی، میرے پاس تمہارے لیے ایک پلان ہے، لیکن پتہ نہیں تمہیں یہ کیسا لگے گا۔ اپنی دوست کی بات سن کر میں نے اسے اکسایا اور کہا کہ جلدی سے مجھے بتاؤ، مجھ میں زیادہ صبر نہیں ہے۔ وہ مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ تم اسے اپنا بنا سکتی ہو، وہ یہ کہ تم کسی عامل سے مدد لے لو۔ مجھے یقین ہے کہ اس کی مدد سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارا بن جائے گا۔ اپنی دوست کی بات سن کر میں یکدم ہی پریشان ہو گئی، کیونکہ میں نے سن رکھا تھا کہ جو لڑکیاں بے عامل کی مدد لیتی ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ آخر میں بہت برا ہوتا ہے۔ وہ اپنی محبت کو حاصل تو کر لیتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ خالی ہاتھ رہ جاتی ہیں۔ میں نے اپنی دوست کو کہا کہ مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ ویسے بھی میری امی کہتی ہیں کہ جتنا ان عاملوں کے چکر سے دور ہو اتنا ہی زیادہ اچھا ہے۔ میری دوست نے کندھے اچکا دیے اور کہنے لگی، میں تو تمہیں بس ایک آئیڈیا دے رہی تھی، باقی تمہاری مرضی ہے۔ اگر تم بہتر محسوس کرتی ہو تو اس پر عمل کر لو، اگر تمہیں پسند نہیں ہے تب بھی کوئی بات نہیں، یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ اچانک ہی وہاں پر اس کا بھائی اسے لینے کے لیے آ گیا۔ دراصل وہ کافی دیر سے میرے گھر پر بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے تسلیاں دے رہی تھی۔ وہ یہ بات بھول چکی تھی کہ اس کی امی نے جلدی گھر آنے کے لیے کہا تھا۔
وہ تیزی سے اٹھی اور مجھے کہنے لگی کہ آج تو امی سے میری اچھی خاصی بے عزتی ہو جائے گی۔ میں بالکل بھول ہی چکی تھی کہ آج مجھے ماموں کے گھر جانا ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے میرے کمرے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے اب میں کمرے میں تنہا بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ ایک بار کسی عامل پر بھروسہ کر کے دیکھ لوں، ہو سکتا ہے میرا کام ہو جائے۔ اور پھر وہ پوری رات بھی میں اسی معاملے کے بارے میں سوچتی رہی۔ صبح میں نے عامل کے پاس جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ میرا مقصد صرف اور صرف ارسلان کو حاصل کرنا تھا، طریقہ چاہے کوئی بھی ہو۔ میں نہیں جانتی تھی کہ عامل کے چکر میں پڑ کر میں اپنی زندگی کو کتنی بڑی مشکل میں ڈالنے جا رہی ہوں، ایک ایسی مشکل جس سے نکلنا ناممکن ہو جائے گا۔ لیکن اس وقت تو میرے اوپر عاشقی کا بھوت چڑھا ہوا تھا۔ اس وقت تو مجھے صرف اور صرف اپنے محبوب کو پانا تھا، اور اپنے محبوب کے علاوہ مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ لہٰذا اگلے دن میں دوبارہ اپنی دوست کے گھر جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ لیکن اس وقت مجھے سخت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا جب امی نے مجھے اجازت دینے سے انکار کر دیا اور مجھے کہنے لگیں کہ اس کے گھر میں جوان بھائی موجود ہے، تم کیا منہ اٹھا کر چلی جاتی ہو؟ اس کی اماں جانے کیا سوچتی ہوگی کہ میرے بیٹوں پر ڈورے ڈالنے کے لیے آ جاتی ہے۔ امی کی بات سن کر میں نے برا سا منہ بنایا اور انہیں کہنے لگی ایسی بات نہیں ہے، اس کے بھائی میرے بھی بھائی ہیں، میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں اور میرے دل میں کوئی بھی غلط خیال نہیں ہے، آپ یہ بات اپنے دماغ سے نکال دیں۔ لیکن امی میری کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے یہ کہہ کر گھر میں بٹھا دیا کہ اب تم نے ہفتے بعد ہی اپنے دوست کے گھر جانا ہے، بلکہ انہوں نے مجھے یہ بھی کہہ دیا کہ ایک ہفتے تک تم اپنے گھر سے نہیں نکلو گی اور کسی کے گھر بھی نہیں جاؤ گی۔ تمہیں گھومنے پھرنے کی عادت ہو گئی ہے، اچھی لڑکیوں کے یہ چال چلن نہیں ہوتے، لہٰذا گھر میں ٹکنا سیکھو۔ میں امی سے اس معاملے میں بحث کر رہی تھی جب اچانک گھر کا دروازہ کھلا۔ میں نے جب دروازے کی طرف دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ سامنے میرے دل کی سلطنت کا مالک کھڑا تھا اور اجازت طلب نظروں سے میری امی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چیز جو میں نے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ اس دوران اس نے میری طرف ایک بار بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، وہ ڈائریکٹ امی کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ امی نے اسے جلدی سے گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے کہا۔ وہ مسکراتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا اور امی کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس دوران بھی وہ مجھے مسلسل نظر انداز کر رہا تھا۔ اس کی بے رخی میرے دل کو تکلیف پہنچا رہی تھی، جبکہ مجھے یقین تھا کہ اسے اس بارے میں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میرے دل میں اس کے لیے کیا کیا جذبات چھپے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ مجھے نظر انداز کر رہا تھا، کیونکہ اسے پتہ چل جاتا تو مجھے یقین تھا وہ بھی میری محبت کا دعوے دار بن جاتا۔ لیکن مجھ میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ میں اس کے سامنے اپنی محبت کا اعتراف کروں، کیونکہ مجھے اس کے انکار سے بہت ڈر لگتا تھا۔ اس نے امی کو کہا کہ ہمارے گھر میں تھوڑی دیر بعد قرآن خوانی ہو رہی ہے، لہٰذا امی کہہ رہی تھیں کہ آپ دونوں آئیں تو اچھا ہو جائے گا۔ ارسلان کی بات سن کر امی معذرت کرنے لگی اور کہنے لگیں بیٹا میری تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ ارسلان نے ایک نظر میری طرف دیکھا، میرا پورا چہرہ شرم سے لال ہو گیا تھا، جبکہ میرے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی مجھے یوں ارسلان کے ساتھ جانے کا موقع ملے گا۔ ارسلان چند لمحے تو میری طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا قرآن خوانی ابھی نہیں بلکہ تھوڑی دیر کے بعد شروع ہوگی، لہٰذا تب آپ اسے بھیج دیجیے گا۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے باہر چلا گیا۔ اس کی بات سن کر میرا دل دوبارہ سے بری طرح دکھا تھا، جبکہ امی کو تو اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ انہوں نے بہت نارمل انداز میں مجھے کہا کہ تھوڑی دیر بعد ارسلان کے گھر چلی جانا۔ چونکہ اب میں بددل ہو چکی تھی، اس لیے میں منہ بناتے ہوئے کہنے لگی کہ میں اب اس کے گھر نہیں جاؤں گی، بلکہ میں نے قرآن خوانی پر جانا ہی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی اور پھر بے وجہ ہی بستر پر لیٹ کر آنسو بہانے لگی۔ اس یک طرفہ محبت نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ میں ارسلان کے بارے میں حد سے زیادہ سوچنے لگی تھی۔ ہزاروں طرح کی منفی سوچیں تھیں جو مجھے پریشان کیے رکھتی تھیں۔ ایک چھوٹی سی چیز کو میں پکڑ لیتی اور پھر وہاں پر اپنی مرضی سے کہانیاں بناتی جاتی، جس کی وجہ سے میری ذہنی صحت بہت خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے میری یادداشت بھی کافی کمزور ہو گئی تھی۔
میں اس کی یادوں میں اتنا کھو جاتی کہ مجھے یاد ہی نہیں رہتا کہ امی نے مجھے کوئی کام کرنے کے لیے کہا تھا۔ جب امی مجھ سے سوال کرتی تب مجھے وہ کام یاد آتا۔ امی بھی میری بدلتی ہوئی حالت دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی۔ ایک دن انہوں نے مجھے اپنے پاس بلا لیا اور مجھے کہنے لگیں کہ کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا کوئی پریشانی ہے جو ہر وقت یوں چہرے پر 12 بجا کر گھومتی رہتی ہو؟ امی کی بات سن کر میری آنکھوں میں پانی آ گیا۔ میں نے بڑی مشکل سے اس پانی کو پیچھے کی طرف دھکیلا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنی امی کو اپنے دل کے حالات کے بارے میں کیسے بتاؤں۔ اگر تھوڑی دیر تک امی مزید وہاں پر بیٹھی رہتی تو میں امی کے سامنے سب کچھ کھول دیتی۔ وہ تو شکر تھا کہ وہاں پر دوبارہ سے میری دوست آ گئی، چونکہ میں پورا ہفتہ اس کی طرف نہیں گئی تھی۔ اس وجہ سے وہ کافی پریشان ہو گئی تھی۔ میری دوست کو دیکھ کر امی مسکرانے لگیں اور کہنے لگیں کہ میں یہی سوچ رہی تھی کہ تم نے اتنے دنوں سے چکر نہیں لگایا۔ آج تمہیں دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ میں نے خود ہی اسے تمہارے گھر جانے سے روکا تھا کیونکہ یہ بہت زیادہ آوارہ ہوتی جا رہی ہے۔ چلو اب اس کے پاس بیٹھو اور اس سے پوچھو کہ مسئلہ کیا ہے۔ یہ کافی دنوں سے بہت پریشان ہے۔ میں نے اسے پوچھنے کی کوشش کی ہے لیکن اس نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا۔ یہ کہہ کر امی کمرے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے میری دوست نے کمرے کا دروازہ جلدی سے لاک کیا اور میرے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی کہ کیا ہو گیا ہے، اب کیا مسئلہ ہے۔ اس کی بات سن کر میں اس کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کافی دنوں کے بعد میں دل کھول کر روئی تھی۔ مجھے صبر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اس طرح روتا دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، تم اب مجھے ڈرا رہی ہو، کیا کوئی بڑی بات ہو گئی ہے؟ کیا تم نے ارسلان سے بات کی ہے اور اس نے انکار کر دیا ہے؟ میں نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے گھورتے ہوئے کہنے لگی کہ اگر اچھی بات منہ سے نہیں نکال سکتی نا تو کم از کم بری بات تو نہ نکالو۔ اللہ نہ کرے کہ کبھی ارسلان مجھے انکار کرے۔ میری بات سن کر اس نے منہ بنا لیا اور کہنے لگی، تو پھر مجھے بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے؟ میں نے نظریں جھکا لیں اور اسے کہنے لگی کہ مجھے لگتا ہے کہ میں ارسلان کو کبھی بھی حاصل نہیں کر پاؤں گی۔ جانے کیوں مجھے یوں لگتا ہے کہ اسے میرے جذبات کے بارے میں پتہ چل گیا ہے اور اب وہ جان بوجھ کر مجھے اگنور کر رہا ہے۔ وہ جان بوجھ کر مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے۔ وہ میرے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہا ہے جیسا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو، جبکہ میرے دل میں اس کے لیے اس قدر جذبات ہیں کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ یہ کہہ کر میں دوبارہ سے آنسو بہانے لگی۔ اس نے مجھے تسلی دی اور کہا، دیکھو میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ ارسلان کو حاصل کرنے کے تمہارے پاس 2 طریقے ہیں۔ یا تو تم اس کے سامنے اپنی محبت کا اعتراف کر دو اور اس سے یہ درخواست کرو کہ وہ تمہاری اس محبت کو قبول کر لے اور تم سے بھی ویسا ہی رویہ اختیار کرے جیسا تم نے کیا ہوا ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی عامل سے رابطہ کرو۔ میں نے سنا ہے کہ بہت ساری لڑکیوں کے رشتے اسی طریقے سے ہوئے ہیں۔ جو لڑکی بھی اس کے پاس جاتی ہے اور اسے اپنے محبوب کے بارے میں بتاتی ہے، عامل کے 1 ہفتے کے جادو کے بعد اس کا محبوب اس لڑکی کے قدموں میں ہوتا ہے۔ میری دوست بہت جوش سے یہ بات بتا رہی تھی۔ اس کی بات سن کر میں نے اس سے پوچھا، کیا تمہارے جاننے والی کوئی ایسی ہے جس نے کبھی اس کی مدد لی ہو؟ میری دوست سوچنے لگی اور کہنے لگی، ہاں میری ایک دوست تو ہے جس نے عامل سے مدد لی تھی اور اس کی شادی بھی ہو گئی تھی، لیکن پھر بعد میں… یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے اس سے پوچھا، پھر بعد میں کیا ہوا؟ تو وہ اس بات کو ٹال گئی اور کہنے لگی، کچھ بھی نہیں، تم یہ باتیں چھوڑو اور مجھے بتاؤ کہ تمہارا آگے کا کیا ارادہ ہے۔ کیا تم عامل کے پاس جاؤ گی یا پھر خود ہی اس مسئلے کو دیکھو گی؟ مجھ میں مزید ہمت نہیں تھی کہ میں ان چیزوں کے بارے میں مزید سوچ سکوں، اور نہ ہی مجھ میں اتنی ہمت تھی کہ میں اس مسئلے کے بارے میں سوچ سکوں اور اپنی محبت کا اعتراف کر سکوں۔ لہٰذا میں نے عامل سے مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اب مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ ہم دونوں کو اس عامل کی فیس کے بارے میں پتہ نہیں تھا، جبکہ میری دوست نے مجھے یہ بات بھی بتائی تھی کہ اس عامل کی فیس کافی زیادہ ہے۔ اب مجھے پیسوں کی ٹینشن ہونے لگی تھی کیونکہ میرے پاس اتنے زیادہ پیسے نہیں تھے۔ میں نے جب اپنی دوست سے اس بات کا ذکر کیا، وہ مجھے تسلی دینے لگی اور کہنے لگی کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں اس طرح کی پریشانی
اپنے سر پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پاس پیسے ہیں، وہ میں تمہیں دے دوں گی، اور پھر جب تمہارے پاس ہوئے تو تم مجھے واپس کر دینا۔ لہٰذا میں اس طرف سے بھی مطمئن ہو گئی۔ اب میں نے یہ دیکھنا تھا کہ امی سے کون سا بہانہ کروں کہ وہ مجھے باہر جانے کی اجازت دے دے۔ اور پھر اگلے ہی دن میں نے امی سے کہا کہ میری دوست کے گھر میں قرآن خوانی ہے۔ میری بات سن کر امی مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگیں، اپنی خالہ کے گھر تو تم جا نہیں سکی، اور اپنی دوست کے گھر اتنی دور میں تمہیں قرآن خوانی پر بھیجتی ہوں۔ میں امی کی منتیں کرنے لگی اور کہنے لگی، امی صرف آخری بار مجھے اجازت دے دیں، پہلے بھی آپ کی وجہ سے میں پورا 1 ہفتہ نہیں گئی، لیکن اب مجھ سے مزید صبر نہیں ہو رہا، اور ابھی دن کا وقت ہے، ابھی تو میری دوست کے بھائی بھی گھر پر موجود نہیں ہوں گے۔ آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اتنی بڑی ہو گئی ہوں کہ میں اچھے برے کا فرق پہچان سکتی ہوں۔ امی کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ امی جلدی سے پیچھے ہوئیں اور کہنے لگیں، کیا ہو گیا ہے، پاگل ہو گئی ہو؟ دل میں تو آیا کہ کہہ دوں پاگل ہو گئی ہوں، لیکن میری مجبوری تھی، اگر امی کے سامنے کہتی تو جوتے پڑتے، لہٰذا پھر امی سے اجازت لے کر میں تیزی سے اپنی دوست کے گھر آ گئی۔ میری دوست دروازے پر ہی موجود تھی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے یہ بہانہ بنایا تھا کہ وہ میرے ساتھ شادی پر جا رہی ہے، اور پھر اپنی دوست کے ہمراہ میں ایک قدرے ویران جگہ پر آ گئی۔ جہاں ہم لوگ اس علاقے میں داخل ہو رہے تھے، تب ہم دونوں کے دل بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ ہم لوگ آج سے پہلے ایسی عجیب و غریب جگہوں پر کبھی بھی نہیں آئے تھے، اور دوسرا ڈر یہ تھا کہ ہم دونوں ہی لڑکیاں تھیں۔ اگر اس دوران کوئی حادثہ ہو جاتا تو ہمیں کوئی بھی بچانے والا نہیں تھا، کیونکہ ہم گھر میں کسی کو بتا کر ہی نہیں آئے تھے۔ لیکن اس جگہ پر جا کر ہمیں تھوڑی سی تسلی ہوئی، کیونکہ وہاں پر کافی زیادہ لڑکیاں موجود تھیں، جس سے لگ رہا تھا کہ ہر لڑکی ہی اپنے محبوب کو قابو میں کروانے کے چکر سے یہاں پر آئی ہے۔ میری دوست مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی، دیکھا، میں نے کہا تھا نا، یہ عامل بہت مشہور ہے اور اس کا کیا ہوا جادو کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارا کام بھی یہ عامل کر ہی دے گا۔ مجھے بھی یقین تھا کہ اس بار میرا کام ضرور ہو جائے گا۔ اس دوران میں یہ بات بھول چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی پر بھی یقین رکھنا صرف اور صرف بے وقوفی ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ نہ چاہے تو کوئی کچھ بھی کر لے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن فی الحال مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ فی الحال تو میرے دماغ پر ایک نامحرم شخص سوار ہو گیا تھا، جس کو حاصل کرنا ہی میری زندگی کا اولین ترین مقصد بن گیا تھا۔ پھر بعد میں جا کر مجھے اس چیز کا احساس ہو گیا کہ میں نے ایک عامل کے پاس جا کر بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ اس وقت میرے پاس پچھتاووں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد میری باری آ گئی۔ میں جیسے ہی عامل کے سامنے جا کر بیٹھی تو وہ اپنی خبیث نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا اور پھر پراسرار انداز میں مسکرانے لگا۔ اس کی یہ نظریں مجھے بہت زہر لگ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ مجھے کہنے لگا، خوبصورت لڑکی، تمہارے لیے تو اتنے اچھے رشتے آ رہے ہیں، پھر تم اس غریب انسان کے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ کیوں تم اسے اپنا بنانا چاہتی ہو؟ عامل کی بات سن کر پہلے تو میں حیران ہو گئی، پھر مجھے یقین آ گیا کہ یہ واقعی کافی پہنچا ہوا شخص ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں، بچپن سے ہی میں اسے پسند کرتی ہوں، یہی وجہ ہے کہ میں اسے اپنے دماغ سے نہیں نکال پا رہی، اور اب میں ہر حال میں اسے حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر عامل ہنسنے لگا اور کہنے لگا، تم سے زیادہ بے وقوف لڑکی میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی، جو ایک غریب انسان کے لیے اپنے دل میں یہ جذبات رکھے ہوئے بیٹھی ہے۔ ارے اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو ابھی اس ڈاکٹر کے رشتے کے لیے ہاں کر دیتا۔ عامل کی دوسری بات سن کر مجھے واقعی حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ اسے تو میرے بارے میں سب کچھ ہی پتا تھا، یعنی میری دوست ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، یہ واقعی ایک سچا انسان تھا۔ لیکن میں اور میری دوست یہ بات نہیں جانتے تھے کہ یہ عامل سچا ہونے کے ساتھ ساتھ فریبی بھی تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ تم کیا چاہتی ہو؟ میں نے اسے کہا کہ میں صرف ایک بار ارسلان کو حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا
اور کہنے لگا دوبارہ سے سوچ لو، کیا تم صرف ایک بار ارسلان کو حاصل کرنا چاہتی ہو؟ میں نے اسے کہا ہاں، میں صرف ایک بار ارسلان کو حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا نام اس کے نام کے ساتھ جڑ جائے، اس کے علاوہ مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ میری بات سن کر عامل مسکرانے لگا اور کہنے لگا تم میری سوچ سے بھی زیادہ بے وقوف لڑکی ہو۔ میں تو سمجھ رہا تھا تم اچھی خاصی سمجھدار ہوگی، لیکن تم نے مجھے مایوس کیا۔ فکر مت کرو، تمہارا کام ہو جائے گا، اب تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ میں نے اس سے پوچھا کیا آپ مجھ سے فیس نہیں لیں گے؟ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا تم مجھے فیس سے بھی زیادہ قیمتی شے دے رہی ہو، اب مجھے تمہاری فیس سے کوئی غرض نہیں ہے، تم اپنے یہ پیسے لے کر یہاں سے جا سکتی ہو۔ اس نے سامنے پڑے ہوئے نوٹ مجھے اٹھانے کے لیے کہا۔ میں نے خاموشی سے وہ اٹھا لی اور اپنے بیگ میں ڈال کر واپس آ گئی، لیکن واپسی پر میرا دل بہت بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ مجھے بہت شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے میں نے اس عامل کو کچھ غلط بول دیا ہو، لیکن اب میں واپس اس کے پاس نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ ایک بار جب کوئی وہاں سے نکل آتا تھا تو واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا تھا۔ اب کوئی انسان اس وقت ہی اس عامل کے پاس واپس جا سکتا تھا جب اس کا کام ہو جاتا تھا، یا جب اس کا کام نہیں ہوتا تھا۔ مجھے باہر آتا دیکھ کر میری دوست تیزی سے میرے پاس آئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا، تمہارا کام ہو گیا؟ میں نے اسے کہا ہاں ہو گیا۔ پھر جب میں نے پیسے اس کے حوالے کیے تو وہ حیران ہو گئی اور کہنے لگی یہ پیسے تم نے عامل کو نہیں دیے؟ میں نے اسے بتایا کہ عامل نے مجھ سے پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ میری دوست بھی پریشان ہو گئی اور کہنے لگی ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو بہت لالچی انسان ہے، وہ تو پیسوں کے علاوہ کبھی کوئی کام ہی نہیں کرتا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اس بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے، بس اب تم دعا کرو کہ مجھے ارسلان مل جائے۔ اس نے مجھے کہا کہ فکر مت کرو، وہ تمہیں مل جائے گا، چلو اب جلدی کرو، ہمیں یہاں سے جانا ہے، کافی دیر ہو گئی ہے، امی لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ اور پھر اپنی دوست کے ساتھ میں واپس نکل آئی، لیکن واپسی پر بھی میرا دل بہت بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی جو میرے پورے جسم پر سوار ہو رہی تھی۔ مجھے اس بے چینی کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں انہیں اپنے دوست سے جب اس بات کا ذکر کیا تو وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی فکر مت کرو، ہمیشہ پہلی بار ایسے ہی ہوتا ہے، تم آج سے پہلے کبھی کسی عامل کے پاس نہیں گئی اور نہ ہی کبھی کسی سے اس بارے میں بات کی ہے، اسی وجہ سے تمہیں لگ رہا ہے کہ تم نے کچھ غلط بول دیا ہے، لیکن تم پرسکون ہو جاؤ اور بے فکر ہو جاؤ، کیونکہ یہ سب کر کے تم نے اپنے اوپر بہت احسان کیا ہے، کیونکہ اب تمہیں زیادہ عرصہ ارسلان کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ بہت جلد ہی وہ تمہیں مل جائے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں نے ایسی کون سی نیکی کی ہے جس کے بدلے میں مجھے اتنی اچھی دوست مل گئی۔ میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرتی تھی وہ کم تھا، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد وہ اپنے گھر چلی گئی، جبکہ میں اپنے گھر آ گئی۔ جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوئی، سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ سامنے ہی ارسلان میرے گھر کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا۔ زندگی میں پہلی بار وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ مجھے یوں لگنے لگا جیسے اس عامل کا جادو کام کرنے لگ گیا ہے، اور پھر اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور سامنے بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں خاموشی سے بیٹھ گئی۔ وہ مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا اور مجھ سے میری پڑھائی کے بارے میں پوچھنے لگا۔ میں بہت پرجوش انداز میں اسے جوابات دے رہی تھی، کیونکہ یہ سب کچھ میرے لیے بہت نیا تھا اور بہت ہی مزیدار تھا۔ اس دن میں بہت خوش تھی اور وہ رات بھی میں نے بہت خوشی خوشی گزار دی تھی۔ اس دن میں جی بھر کر سوئی تھی، کیونکہ اس وقت میرے ذہن میں کوئی بھی پریشانی نہیں تھی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب ارسلان مجھے لازمی مل جائے گا۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ ارسلان کے ہمارے گھر میں چکر بھی بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ اب وہ خاص مجھ سے ملنے کے لیے آتا تھا اور مجھ سے بیٹھ کر ڈھیروں باتیں کیا کرتا تھا۔ امی بھی یہ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی، کیونکہ وہ ارسلان کو اچھی طرح سے جانتی تھیں، بلکہ پورا خاندان ہی ارسلان کو اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ بہت ہی سنجیدہ اور سلجھا ہوا لڑکا ہے۔ وہ باقی لڑکوں کی طرح دوسروں سے گپے نہیں لگاتا اور نہ ہی لڑکیوں سے زیادہ فری ہوتا ہے۔ ایک دن میں بیٹھی کھانا بنا رہی تھی
جب امی میرے پاس آئیں اور مجھے مذاق میں کہنے لگیں تم نے ارسلان پر کوئی جادو تو نہیں کر دیا، لیکن امی کی یہ بات میرے دل پر جا لگی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے امی کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی ارے تم نے تو واقعی میری بات کو سچ مان لیا، میں بس تم سے مذاق کر رہی تھی۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ وہاں سے چلی گئی۔ میں نے اپنی رکی ہوئی سانس کو خارج کیا اور پھر ارسلان کے بارے میں سوچ کر دوبارہ سے مسکرانے لگی۔ ایک دن میں ارسلان سے بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی جب اچانک اس نے اپنا سر پکڑ لیا اور زور زور سے چلانے لگا۔ اس کو یوں درد سے چلاتا دیکھ کر میں پریشان ہو گئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ کیا ہو گیا ہے۔ اس نے تیزی سے میرا ہاتھ جھٹکا اور کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تم میرے دماغ پر کیوں سوار ہو گئی ہو۔ مجھے ہر وقت تمہاری یاد آتی رہتی ہے۔ میں اکیلا بیٹھا ہوتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے تم نے میرے کان میں سرگوشی کی ہو، لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ دوبارہ سے چلایا اور پھر بے ہوش ہو گیا، جبکہ میں اس کی چیخوں کی آواز سن کر تمام گھر والے ہی چھت پر آ گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے انہیں روتے ہوئے بتایا کہ مجھے اس بارے میں نہیں پتا، جبکہ میں اندر سے بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ مجھے یوں لگنے لگا تھا کہ جادو الٹا ہو گیا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ تھوڑے دنوں بعد ارسلان دوبارہ سے نارمل ہو گیا اور مجھ سے پہلے کی طرح باتیں کرنے لگا۔ اب کی بار اس نے مجھے ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی اور نہ ہی مجھے ڈانٹا تھا، لیکن میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ مجھے یوں لگنے لگا تھا جیسے میں نے ارسلان پر بہت بڑی زیادتی کر دی ہو، لیکن میرے دل سے یہ کانٹا بھی اس دن نکل گیا جس دن ارسلان میرا رشتہ لے کر آیا۔ اس دن خالہ بہت زیادہ خوش تھی۔ وہ میری امی کو کہہ رہی تھیں کہ میں شروع سے ہی چاہتی تھی کہ سارا کو اپنی بہو بناؤں، لیکن یہ لڑکا میرے ہاتھ میں ہی نہیں آتا تھا۔ پتہ نہیں یہ کس کو پسند کر کے بیٹھا ہوا تھا اور مجھے کہتا تھا کہ میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا، بہت جلد اس سے ملواؤں گا۔ لیکن پھر بعد میں اس نے مجھے سارا کے بارے میں بتایا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ سارا کی ہی بات کر رہا تھا۔ خالہ کی یہ بات سن کر میرا دل دوبارہ سے دکھا، کیونکہ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ وہ میری بات نہیں کر رہا تھا، وہ میرے علاوہ کسی اور کو پسند کرتا تھا، اور اس بات کا پتہ مجھے کل اپنی دوست سے چلا تھا۔ دراصل وہ جس لڑکی کو پسند کرتا تھا وہ اسی کے محلے میں رہتی تھی اور اس کی میری دوست سے اچھی خاصی بات چیت تھی۔ کل ہی وہ میری دوست کو ملی تھی۔ اس نے اسے بتایا کہ ارسلان کا رویہ یکدم ہی تبدیل ہو گیا ہے۔ پہلے مجھ سے وہ بہت محبت اور پیار سے بات کرتا تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ صرف مجھ سے شادی کرے گا، لیکن اب وہ یکدم ہی مکر گیا ہے۔ اس نے مجھے پہچاننے سے ہی انکار کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے دل میں میرے لیے ایسے کوئی بھی جذبات نہیں ہے۔ میری دوست نے جب مجھے اس بارے میں بتایا تو مجھے اپنے آپ پر بہت غصہ آیا۔ میں نے صرف 2 لوگوں پر زیادتی کر رہی تھی، بلکہ جان بوجھ کر ارسلان کو ایسے رشتے کے لیے راضی کر رہی تھی جس میں اس کی رضامندی شامل ہی نہیں تھی، اور میں یہ سب کچھ صرف اور صرف جادو کے زور پر کر رہی تھی۔ مجھے خود پر بہت شدید غصہ آ رہا تھا، لیکن میں کیا کرتی؟ میرے پاس بھی تو اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں بھی تو اس سے بہت محبت کرتی تھی، میں بھی تو اسے حاصل کرنا چاہتی تھی۔ لہٰذا پھر میں نے خود کو یہ کہہ کر تسلی دے دی کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے، کیونکہ یہاں پر ہر انسان صرف اپنا ہی سوچتا ہے۔ میرا بھی حق ہے کہ میں اپنے بارے میں سوچوں، جبکہ میرا ضمیر بار بار مجھے ملامت کر رہا تھا۔ میں نے پھر ایک فیصلہ کیا۔ اس عامل کے پاس گئے اور اسے کہا کہ تم یہ جادو واپس لے لو۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ ابھی تو میرا وقت قریب آنے لگا ہے، اب میں یہ جادو کیسے واپس لے لوں؟ اور ساتھ جب ایک بار کوئی جادو ہو جائے تو وہ کبھی بھی واپس نہیں لیا جا سکتا۔ لہٰذا اب تم صرف اور صرف ارسلان کو حاصل کرنے کے بارے میں سوچو، کیونکہ بہت جلد تم لوگوں کی شادی ہونے جا رہی ہے۔ اس نے مجھے صاف انکار کر دیا۔ میں دوبارہ سے اپنے گھر لوٹا، لیکن اس بار میرا دل بجھا بجھا سا تھا۔ اور پھر تھوڑے ہی دنوں بعد خالہ نے شادی کا شور مچا دیا اور کہنے لگی کہ میرا بیٹا چاہتا ہے کہ وہ جلد از جلد سارا سے شادی کر لے، کیونکہ اب اس کی نوکری بھی ہو چکی ہے۔ اس نے مجھے یہی کہا کہ اپنی نوکری ہوتے ہی وہ شادی کر لے گا۔ امی بھی جلدی سے راضی ہو گئی
اور کہنے لگی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب جب چاہے بارات لے کر آ سکتے ہیں۔ لہٰذا میرے گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ پہلے میرا دل بجھا بجھا سا تھا، لیکن اپنی شادی کی تیاریاں دیکھ کر اور اپنے ساتھ ارسلان کا تصور کر کے میں دوبارہ سے خوش ہو گئی اور پھر دل کھول کر اپنی شادی کی تیاریوں میں ہاتھ بٹانے لگی۔ میری دوست اب زیادہ تر میرے گھر میں ہی رہتی تھی۔ ہم لوگوں کے بازاروں کے چکر ختم ہی نہیں ہوتے تھے۔ وہ ہر وقت ہی مجھے ارسلان کے نام سے چھیڑتی رہتی تھی۔ میں بھی ارسلان کو حاصل کرنے کے بالکل قریب تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ میری شادی کا دن تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی ارسلان کا انتظار کر رہی تھی۔ 4 گھنٹے گزر چکے تھے، لیکن وہ ابھی تک کمرے میں داخل نہیں ہوا تھا۔ اچانک ہی پورے گھر میں رونے کی آوازیں آنے لگی۔ رونے کی آوازیں سن کر میں پریشان ہو گئی۔ میں تیزی سے باہر گئی تو میری ساس نے مجھے بتایا کہ تمہارے شوہر نے کسی اور کی جگہ اپنی جان دے دی ہے۔ ساس کی آواز سن کر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا بول رہی ہیں۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ اس نے دوسرے آدمی کو بچانے کے چکر میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ دراصل اس کے دوست کے گھر میں آگ لگ گئی تھی اور وہ اس وقت اپنے دوست کے گھر میں ہی تھا۔ اس کے چھوٹے بھائی کو بچانے کے چکر میں ارسلان اس آگ میں جل کر مر گیا۔ میں وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرا سب کچھ تباہ ہو گیا تھا۔ میری زندگی بے مقصد ہو گئی تھی، جبکہ ارسلان کے گھر والے بھی مجھے برا بھلا کہہ رہے تھے۔ ہر کوئی مجھے منحوس کہہ رہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ میرے دل میں ان سے بھی زیادہ تکلیف موجود ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ اس میں صرف اور صرف اس عامل کا ہاتھ ہے۔ اس نے جان بوجھ کر یہ سب کچھ کیا ہے۔ اور پھر کچھ ہی دنوں بعد میں دوبارہ اس کے پاس گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا تم نے کہا تھا کہ تم صرف ایک بار اسے حاصل کرنا چاہتی ہو۔ میں نے تمہاری یہ خواہش پوری کر دی اور صرف ایک بار ارسلان کو تمہارے حوالے کر دی، لیکن تم سے میں نے پیسے اس لیے نہیں لیے کیونکہ تمہاری بات سے مجھے پتا چلا کہ ایک بار حاصل کرنے کے بعد تمہارے لیے اس کی ضرورت ختم ہو جائے گی، اس لیے میں نے اسے اپنے عمل میں استعمال کر لی۔ میں اس کی بات سن کر چیخنے لگی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس کی جان لے لوں۔ اس نے مجھے روکا اور مجھے دھمکی دی کہ ابھی تو تم نے صرف اسے کھویا ہے، لیکن اگر تم نے مجھ سے بدتمیزی کی تو تمہارے سارے خاندان کو تباہ کر دوں گا۔ میں نے اپنی نادانی میں آ کر نہ صرف ارسلان کی زندگی تباہ کر دی تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خود بھی ساری زندگی پچھتاووں میں گزار دی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔